السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26، آیات مقدسہ 8، 9 اور 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ایک وہ جماعت جو سچی جماعت ہے، مومنین ہے، متقین ہے، ان کے انعامات کا ذکر کیا، اور پھر وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں، جو فراڈیے ہیں، جو غدار ہیں، انسانیت کے منافقین اور منافقات، اسی طرح مشرکین اور مشرکات، ان کا تعارف کروایا کہ وہ اللہ کے بارے میں جو برے گمان رکھتے ہیں، اٹکلیں چلاتے ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ خود اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اسی بھنور میں خود پھنستے ہیں۔ ان پر اللہ کا بڑا سخت غصہ ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ دنیا اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اس موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ اگر چاہتے جہاد تو وہ آسان تھا، کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ یہ تو وہ سچی جماعت ہے جو غزوات جیت کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کا مورال تو بڑا بلند ہے، بڑی اعلیٰ بصیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اعلیٰ اطاعت ہے، ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے جماعت صحابہ کا۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس وقت جو تاریخ مرتب ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی انسانیت ہے، انسانیت کی ترقی ہے، مارنا مقصود نہیں ہے۔ آج کے درس میں اسی چیز کو اللہ آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں آپ کا منصب ہے کیا؟ کوئی جنگ تو نہیں ہے، نہ ہی جنگ مقصد ہے، نہ جنگ اللہ چاہتے ہیں، نہ رسول اللہ چاہتے ہیں، نہ صحابہ کرام چاہتے ہیں۔ تو یہ تو چاہتے ہیں امن و امان قائم ہو، غلامی سے آزادی ہو جائے، وقت کا جو فرعون ہے اس کو شکست ہو جائے، کیونکہ فرعون کو شکست دیے بغیر، ظالمانہ نظام کو توڑے بغیر عدل کا نظام تو قائم نہیں ہو سکتا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ایک دوسری جگہ پر بھی سورۃ احزاب میں انہی جنگی حالات میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہاں فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر۔ آپ ایک تاریخ مرتب کر رہے ہیں، اس تاریخ کے آپ بانی ہیں، اس تاریخ کے آپ لیڈر اور رہبر ہیں، لہذا آپ معروضی حالات کے مطابق چیزیں تشکیل دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ آپ جذباتی نہیں ہونا، بلکہ آپ نے انسانیت کو دیکھنا ہے، انسانیت کے معروضی حالات کو دیکھنا ہے، جنگوں کے معروضی حالات کو دیکھنا ہے، جو پیش قدمی ہو رہی ہے وہاں پر آپ نے معروضی حالات کو دیکھنا ہے۔ پھر آپ کیا ہیں؟ وَمُبَشِّرًا، آپ سچی رہنمائی دینے والے ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں،
وَنَذِيرًا، اور آپ ڈر سنانے والے ہیں۔ اس پر کئی دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تربیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ ایک استاد ہیں، آپ پوری تاریخ مرتب کر رہے ہیں، اور اگر لیڈر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انسانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ ترقی کیسے ملے گی؟ وہ راستہ ہے صراط مستقیم، اس کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، اس کی تربیت فرما رہے ہیں، اور جو اس میں رکاوٹیں ہیں، جو حزب الشیاطین ہیں، ان کے بارے میں آگاہی ہے اور ان کا تعارف کروا رہے ہیں اور ان کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول پر سچا ایمان لانا ہے۔ پھر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آپ اللہ کی مدد کریں اور اس کی عظمت رکھیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اگر یہ ہو ضمیر لوٹتی ہے اللہ کی طرف تو پھر مراد ہے اللہ اور اس کی سچی جماعتیں ہیں، ان کی مدد کریں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے تو پھر تو حزب اللہ کی مدد مراد ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ سچی جماعتیں۔ سچی جماعتیں ہمیشہ اپنا مورال بلند رکھتی ہیں، اپنے معیار کو نہیں چھوڑتی، اور ان کا جو اصل مشن ہے وہ مدد ہے، یعنی اجتماعیت میں رہنا ہے، ڈسپلن میں رہنا ہے۔ پھر وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام کو۔ سچی جماعت جب آگے بڑھے گی، اللہ کے ساتھ اپنا ربط قائم کرے گی، اللہ کی رہنمائی پہ چلے گی، صراط مستقیم پہ چلے گی، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو پھر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ضروری ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کی تسبیح ہے، یعنی اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، نماز کے ذریعے ہے، ذکر اذکار کے ذریعے ہے، صراط مستقیم کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ہے۔ اور اگر جنگیں ہو رہی ہیں تو جنگی حالات کے اندر اللہ رب العزت کی مدد پر یقین رکھنا ہے، اس پر توکل رکھنا ہے، اس صراط مستقیم کی سچی جو تعلیم و تربیت ہے اس کو دہرانا ہے، اپنے ذہنوں میں لے کے آنا ہے۔ ان الذین یبایعونک، وہ بیعت جو یہاں پر ہوئی ہے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس کا اللہ تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ کی، انما یبایعون اللہ، یقیناً یہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ یہاں جو بیعت ہو رہی ہے یہ اللہ کی بیعت ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ بیعت ایک معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، اس لیے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ اس بیعت پر ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور یہ بیعت جو ہو رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ہے تو پھر تو اللہ کی مدد بھی اوپر ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب بیعت کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ بیعت ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے، اس کا قیام ضروری ہے، اس کو توڑ نہیں سکتے، مرضی نہیں کر سکتے۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی بھی اس کو توڑے گا، اس بیعت کو، وہ اپنا نقصان کرے گا۔
ومن اوفا، اور جو اس کو پورا کرے گا، بما عاہد، جس کا اس نے اقرار کر لیا ہے، علیہ اللہ، اللہ سے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس اللہ اس کو بدلہ دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، بیعت کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ اب قائم ہو گئی، بیعت موت ہوئی ہے تو جہاد کے لیے تیاری ہے۔ اب اگر صلح ہو رہی ہے تو صلح کے لیے جماعت تیار رہی ہے۔ یہ اصل میں اعلیٰ ڈسپلن کی علامت ہے، اعلیٰ نظم و ضبط کی علامت ہے، امیر کی اطاعت کی علامت ہے۔ اب بھی ہمارے مشائخ بیعت کرتے ہیں، ہمارے جتنے بڑے بڑے مشائخ صوفیہ بزرگ گزرے ہیں، خانقاہی ایک سسٹم ہے، اور وہ خانقاہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہیں، جو انسانیت کی آزادی کے لیے کام کرتی ہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے کام کرتی ہیں، وہ بھی بیعت کرتے ہیں۔ اور وہ بھی ایک اصل میں معاہدہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں گے، اور ہم بھی ظلم کے خلاف آزادی حاصل کریں گے۔ جس طرح اللہ کے نبیوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظالم نظام کو شکست دی، اس کو بے خوبن سے اکھیڑ دیا، ہم بھی یہ کام کریں گے۔ یہ بیعت ہے، اور یہ ایک معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور اگر یہ بیعت ہے، انسانیت کی آزادی کی بیعت ہے، اللہ کے قرب کی بیعت ہے، اللہ کی اطاعت کی بیعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بیعت ہے، تو یہ بھی فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دور حاضر میں اللہ اس کا اجر عطا کریں گے۔ کیا اجر عطا کریں گے؟ اللہ سچی جماعت کو غالب کریں گے، سچی جماعت کو کامیاب کریں گے۔ جیسے یہاں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے کامیاب کیا ہے، ایسے ہر دور میں اللہ کامیاب کریں گے۔ اللہ ہمارے اندر یہ اعلیٰ شعور اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے ہمارے بھائی عزیز اپنے گھروں میں، اپنی جاب میں، کاروبار میں پریشان ہیں، اور اس نظام ظلم کے برے اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ سب پر اپنا خاص کرم نازل فرمائے، خاص رحم نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے مرحومین و مرحومات ہیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر، برزخ اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔